آئیے آج ہم CBSE اور RBSE بورڈ کے چیپٹر بہادر شاہ کا ہاتھی پڑھیں گے۔ تو بچوں، اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں میر باقر علی۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اردو کے مشہور داستان گو میر باقر علی دہلوی کی تصویر ہیں۔ میر باقر علی دہلوی، ان کی وفات 1928 عیسوی میں ہوئی۔ آئیے ان کے بارے میں مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میر باقر علی دہلوی دہلی یا دلی کے آخری داستان گو تھے۔ بچوں، یہاں داستان گو سے مطلب ہے داستان سنانے والے، داستان کہنے والے۔ وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ ملازم مطلب نوکری پر بھی رہے۔ پٹیالہ سے دلی آ گئے۔ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا۔ اب یہاں سنیما کا جو رواج آیا تو اس میں داستان گوئی یعنی جو کہانی سنانے کا جو فن تھا، فن مطلب آرٹ، اس کو اس سنیما کے رواج نے متاثر کیا، مطلب پربھاوت کیا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا۔ داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ اپنے ورثے میں ملنے سے مطلب ہے وراثت میں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا۔ اب یہاں بزم اور رزم آیا ہے۔ بزم کے معنی ہے محفل اور رزم کے معنی ہے جنگ یا لڑائی۔ تو بزم اور رزم کے معنی یہاں ہے ہر طرح کے جو منظر ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے، اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ پورا نقشہ کھنچ جاتا، یعنی پوری تصویر بن جاتی۔ داستان کہتے جاتے اور موقع بہ موقع ایکٹنگ کرتے جاتے۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا۔ مطالعہ مطلب اسٹڈی کی ہوئی تھی۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی۔ بڑھاپا ان کا بڑی غریبی میں نکلا کیونکہ ان کے فن کی، ان کے آرٹ کی ویلیو اس وقت ختم ہو چکی تھی۔ میر باقر علی نے پاجی پڑوس گاڑے خاں نے ململ جان کو طلاق دے دی۔ یہ ان کے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ گاڑے خاں نے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی تھی۔ تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ بہادر شاہ کا ہاتھی۔ بہادر شاہ مغل سلطنت کے آخری بادشاہوں میں سے ایک ہیں اور انہی کا یہ ہاتھی تھا۔ اس کے بارے میں یہ داستان لکھی گئی ہیں، بہادر شاہ کا ہاتھی، جس کا نام تھا مولا بخش۔ تو مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کی قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ جب اس پر عماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اب یہاں عماری آیا ہے۔ عماری لفظ کے معنی ہیں
جو ہاتھی پر بیٹھنے کے لیے کرسی یا سیٹ کسی جاتی ہے اسے اماری کہتے ہیں۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا اور اسی طرح اندر داخل ہوتا تھا۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروایا کہ وہ میں عماری کے گزر جائے۔ اکبر شاہ ثانی، اکبر شاہ جو ہے وہ بھی ایک بادشاہ تھا مغل سلطنت کا۔ ثانی مطلب سیکنڈ۔ تو اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر جو سوداگری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بزنس مین، مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیلبان بخارا کے ایک سید تھے۔ فیلبان مطلب ہاتھی کو رکھنے والے، ہاتھی کو سنبھالنے والے، چلانے والے، اس کو کہتے ہیں فیلبان۔ وہ جو تھے وہ بخارا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے سید تھے، مطلب سید قوم کے تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھی، کیونکہ فیلبان جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کے ہاتھی کو لے کر آگے آگے چلتا ہے اور اس طرح سے اس کی پیٹ بادشاہ کی طرف ہوتی ہے، تو کسی اور فیلبان کی پیٹ ہو، اس سے بہتر تھا کہ سید صاحب کی اگر پیٹ ہوتی ہے تو اتنی مطلب جو ہے شرمندگی والی بات نہیں ہوتی بادشاہ کے لیے، تو اور کسی ذاتی کا اگر وہ ہوتا فیلبان تو اس کی پیٹھ کا ہونا بادشاہ کے لیے بے ادبی تھی۔ بادشاہ نے فیلبان کو محبت خاں کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ جاگیر مطلب بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی دولت وغیرہ۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ سید صاحب کو غافل پا کر، غافل مطلب ہوتا ہے بے خبر پا کر، یعنی جب آدمی نیند میں سو جاتا ہے اور بے خبر ہو جاتا ہے تو اس ایسی حالت میں ان کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا، پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا ان کی گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئیں۔ خاوند مطلب ہوتا ہے پتی یا ہسبینڈ، ان کے شوہر، ان کے غم میں وہ روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال دیا۔ لے موئے، اس کو بھی مار ڈال۔ یہ موئے جو لفظ آیا ہے جیسا دہلی کی لوکل زبان میں یوز کیا جاتا تھا اس کے لیے آیا ہے کہ لے موئے، اسے بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا، بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ اس کو اتنا عزیز ہونے لگا کہ وہ اس کے ہر حکم کو مانتا اور ایک پل بھی اس سے دور ہونا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آنکھوں سے اوجھل ہونا ایک طرح سے محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دور ہونا یا غائب ہو جانا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے ان کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے، تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو،
دیکھیے کتنا اچھا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی ان کا ایک کوڈ ورڈ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے یار کو یاری دو، مطلب ان کو گنا کھلوانے کے لیے بولتے تھے۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہہ دیتے دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع مطلب اکٹھے رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا مولا بخش یار چڈھی دلواؤ، چڈھی کا مطلب چڑھواؤ یا سواری دلواؤ، یعنی ہمیں بھی سواری کرواؤ، تو یہ اپنی سونڈ پر سے پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا مولا بخش یاری آوے، اب یہ بھی ایک ان کا بولنے کا اسٹائل تھا، ان کو سمجھانے کا طریقہ تھا کہ مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا تھا۔ جب چڑکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی بانچ سے باہر نکال دیتا تھا۔ مطلب بانچ سے مطلب ہے اپنے ہونٹوں کی جو سائیڈ والا حصہ ہے اس سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے، بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور مروڑتا، غرض بہزار دقت، یعنی بہت ساری دقت کے بعد جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش وہ نوالا کھاتا تھا۔ یعنی ان کا ایک معمول تھا، ان کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے کھیلتے کودتے مطلب جو ہے اس طرح کے چیزیں کرتے ہوئے ڈیلی کا ایک روٹین بنا ہوا تھا۔ نوالے میں سے جب تلک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا اور یہ سب ان کے دوستی کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نگی آوے، اب نگی آوے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو پاؤں اٹھانے کا ایک اشارہ کرتا تھا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، نگی آوے، ان کی لوکل لینگویج میں یہ ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تھا، گھٹنے کی سے مطلب ہے واپس پاؤں زمین پہ رکھنے کی کہتا تھا، تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ اگر فیل خانہ مطلب جہاں ہاتھیوں کو رکھا جاتا ہے، ہاتھیوں کا جو گھر ہوتا ہے، اس کے کسی آدمی نے بچوں کو دھمکایا اور وہ نگی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ ہر چند سید صاحب کہتے، سید صاحب وہی بچے کے لیے آیا ہے جو رحمت علی تھا، وہ یہ کہتے کہ وہ بچہ تھا چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا کہ مولا بخش نگی آوے، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چڑکٹا ہر چند کہتا بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائے، جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے۔
مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ ٹس سے مس ہونے کا مطلب یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بالکل اپنی جگہ سے نہ ہلنا، یعنی بالکل ہلچل نہ کرنا۔ ایک روز فیلبان نے بادشاہ سے عرض کی، فیلبان جو ہاتھیوں کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، اس نے عرض کی کہ حضور، مولا بخش تمام گنے اور راتب مطلب جانوروں کا کھانا، راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے۔ پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ حسب معمول مطلب روزانہ کے روٹین کی طرح اس نے روزانہ کے روٹین کے مطابق اس نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا۔ فیلبان نے ہر چند کہا، بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیلبان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی، حضور، مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، بھائی، میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی، مستک مطلب اوپر کا جو حصہ، سر کا حصہ جو ہے، اتنی بلند یعنی اونچی تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت مطلب بہت ادب سے سرنگوں چلتا تھا، مطلب سر جھکائے چلتا تھا۔ اس طرح سے میر باقر علی دہلوی کا یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اردو کی پڑھائی گھر بیٹھے جاری رکھنے کے لیے ہمارے مصطفی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔